لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. مذہب اسلام دنیا کے انسانوں کی آزادی کے لیے آیا ہے، اور اسلام کا تصور ہی یہی ہے کہ انسان ہر طرح کی پابندی سے آزاد ہو، جو انسان کی قدر اور قیمت کو واضح کر سکے. احادیث پاک اور آیات مبارکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ انسانوں کو آزاد کرنے کی بات کہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ جملہ بھی یاد ہونا چاہیے جب مصر کے ایک گورنر کو، جو صحابی رسول تھے، ان کو دنیا کی بھری عدالت میں، اوپن عدالت میں، اوپن کورٹ میں جب پیش کیا تھا تو ایک ہی جملہ کہا تھا کہ تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا ہے؟ تمہاری ماؤں نے تو تمہیں آزاد پیدا کیا ہے. اسلام وہ عظیم ترین مذہب ہے جو انسانوں کی آزادی ہر اعتبار سے چاہتا ہے. ہندوستان ہمارا ملک ہے. ہمارے آباء اور اجداد نے اس ملک پر 1-2 برس نہیں، سینکڑوں برس تک حکومت کی ہے. ایک وقت آیا کہ جب اس ملک کے اندر دنیا کی طاقتوں نے اپنے شکنجے ظلم اور استبداد میں اس کو کسا. پھر دیکھتے دیکھتے ایک لمبے عرصے تک یہ ملک غلامی کی زنجیروں میں جکڑا رہا. آج جمعیت علماء لہرپور کے حلقہ نمبر 2 کے افراد یہاں موجود ہیں، آپ حضرات بھی موجود ہیں. مختصراً عرض یہ ہے کہ جب ملک میں انگریز آیا، وہ تاریخ تھی سن 1601. 1857 کی گفتگو آج پورے ملک کے کونے کونے میں لوگ بتا رہے ہوں گے اور لوگ سمجھا رہے ہوں گے. ملک کے بابائے قوم مہاتما گاندھی کا نام بھی آتا ہوگا، لیکن کوئی یہ سوال کرنے والا نہیں ہے جب ملک 1601 سے 1857 تک مستقل غلام رہا، اس درمیان میں کون لوگ تھے جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے جنگیں لڑی؟ یہ تاریخ نہ کسی کو بتائی جاتی ہے، نہ سنائی جاتی ہے، اور نہ تحریری طور پر ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے. خاص طریقے سے ہمارے اس ملک میں ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ جو ہمارے اکابرین نے تاریخ آزادی کے سلسلے میں جو قربانیاں دی ہیں اسے فراموش کیا جا رہا ہے. اگر میں یہ کہتا ہوں کھل کر کے، اگر مولانا ابوالکلام آزاد کانگریس میں شامل نہ ہوتے، مولانا محمد علی جوہر اگر ہندوستان کی آئین میں بحیثیت ممبر کونسل کے شریک نہ ہوتے،
تو یہ لوگ ان کا بھی نام مٹانے کی کوشش کرتے، لیکن یہ ان کی مجبوری ہے کہ ان کا نام نہیں ہٹا سکتے۔ میں آپ سے بتاتا ہوں کہ ایک بڑی تعداد ہے اور ایک لمبا عرصہ ہے، 1600 لے کر کے 1857 تک صرف تنے تنہا مسلمان اس ملک میں انگریزوں کے خلاف جنگ لڑتا رہا۔ 1857 کے بعد 1947 تک جب یہ ملک پورے آئین کے ساتھ کھڑا ہوا، اس وقت ہمارے برادران وطن شریک ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی، آج آزادی کا دن نہیں ہے، آزادی تو 15 اگست کو ہوئی تھی، آج ہے جمہوریت، یوم جمہوریت۔ 26 جنوری کہتے ہیں یوم جمہوریت کو۔ جمہوریت کہتے کس کو ہیں؟ اتفاق سے ملک تقسیم ہو گیا، 2 حصوں میں بٹا۔ ایک ملک کا نام تو وہی ہے اسی بھارت کا، اور دوسرا نام پاکستان کے نام سے بٹ گیا۔ ملک بٹنے کے بعد ایک بڑی تعداد یہاں پہ مسلمانوں کی رکی، اور انہوں نے اسی ملک کو اپنا وطن سمجھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس ملک کو کس طریقے سے چلایا جائے، کون سے قانون ہونے چاہیے۔ ہمارے اکابر جمعیت علماء میں حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سیوہاروی، یہ وہ بڑے جلیل القدر عالم دین اور اس وقت جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری تھے۔ جب اس ملک کو قانون کے اعتبار سے، دستور کے اعتبار سے تیار کرنا تھا، تو اتفاق رائے سے یہ بات طے ہوئی کہ اس ملک کا جو سیاسی ڈھانچہ بانچہ ہوگا، اس ملک کو چلانے کا جو نظام ہوگا، وہ سیکولر ہوگا، جس میں ہر قوم اور ہر مذہب اور ہر برادری اور ہر آبادی کو مکمل طور پر اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے اس ملک میں ہر شہری کو برابر کا حق دیا جائے گا۔ قانون ساز کونسل میں یہ بات طے ہو گئی۔ طے ہونے کے بعد ڈاکٹر امبیڈکر کو اس کا سب سے بڑا سربراہ بنایا گیا، اور اس کونسل کے اندر میرے اندازہ کے مطابق جو میں نے پڑھا ہے، تقریباً 35 مسلمان، جس میں علماء اور مسلمان تھے، جو چوٹی کے زبردست قسم کے لوگ تھے، یہ سارے کے سارے شریک ہوئے، اور ایک لمبے عرصے تک مسلسل اس پر کام ہوتا رہا۔ اور پھر اس کے بعد میں سن 1947 کو باقاعدہ اس 26 تاریخ کو وہ دستور اور قانون پیش کیا گیا۔ یہ جو سیکولرزم کا ڈھانچہ ہے وہ 4 بنیادوں پر ہے۔ ایک تو ہے الیکشن، انتخابات، کہ ہر شہری کو یہ حق ہے کہ اپنے انتخاب اور ووٹ سے اپنے نمائندے کو اپنی پارلیمنٹ تک یا اپنے جو اسمبلی سیٹیں ہیں اسمبلی کے اندر پہنچائے۔ اب مسئلہ رہا انتخاب کا۔ دوسرا نمبر ہے طرز حکمرانی، حکمرانی کس طرح کی جائے گی۔ تیسرا مسئلہ ہے عدلیہ کا، اور چوتھا مسئلہ ہے میڈیا کا۔ یہ 4 اہم ستون جمہوریت کے ہیں، اور جب یہ 4 ستونوں پر قدغن لگ جائے، جب یہ 4 ستون پر کسی طرح کا کوئی معاملہ پیش آئے، تو سمجھ لیجئے جمہوریت خطرے میں ہے۔ آج ہم کہتے ہیں اس اسٹیج سے پورے ملک میں جمہوریت کا جشن منایا جا رہا ہے، لیکن میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ واقعی کیا جن 4 بنیادوں پر جمہوریت قائم ہے، کیا ان میں کمی نہیں آئی؟ کیا آج طرز حکمرانی جمہوریت کے مطابق ہے؟ کیا آج حکومت کرنے والے جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں وہ نفرتوں کی ہوائیں نہیں چلاتے؟ کیا جو حکومت پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ آئے دن ہمیں اور آپ کو یہ واقعات نظر آتے ہیں
کہ کوئی قوم کسی قوم کو جو نچلی طبقے ہے جو 70 سال سے کمزور تھی آج بھی اسی اسٹیج پر ہے، جو پہلے سے کمزور اور مظلوم تھی آج بھی اسی اسٹیج پر ہے۔ آج 70 اور 73 سال ہو چکے ہیں، لیکن جمہوریت کا جو نظام جس بنیاد پر بنا تھا آج بھی اسی طرح منوان، بلکہ نہیں، میں دوسرے لفظوں سے یہ کہوں گا اس سے زیادہ خطرناک صورتحال ہو چکی۔ آج جمہوریت کے جشن منانے کے بجائے جمہوریت کے تحفظ کے لیے لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ جشن تو ہم اس وقت منائیں گے جب ان چاروں پیمانوں پر مضبوطی کے ساتھ جمہوریت کا نفاذ ہوگا۔ عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے؟ آستھا کی بنیاد پر فیصلے جب عدالت دینے لگے تو وہ جمہوریت کا نظام مروڑنے والا فیصلہ ہے۔ جب بابری مسجد جیسے تمام مدے جو ایک خاص ذہنیت کے تحت فیصلے ہونے لگیں تو میرے بھائی پھر وہی حالات ہیں کہ جمہوریت کا خطرہ ہے۔ جب پارلیمنٹ میں جس جمہوری نظام کے اندر مولانا ابوالکلام آزاد نے، مولانا محمد علی جوہر نے، مولانا حفظ الرحمان نے، سب نے کھڑے ہو کر کے یہ طے کیا تھا ہر مذہب کا اپنا پرسنل لا ہوگا، اس پرسنل لا میں گورنمنٹ اور حکومت کو کسی کو بھی یہ حق نہیں ہوگا کسی کی خاص پرسنل لا میں کوئی کسی طرح کی شرارت کرے یا کوئی کسی طرح کی اس میں اندر کمی اور بیشی کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسی ملک جمہوریت میں جس کا نام جمہوری ملک ہے، ایک طبقہ کھڑا ہو کر کے بالخصوص ایک مذہب کو ٹارگٹ کر کے اور اس کی پرسنل لا کے اندر مداخلت کی جاتی ہے، تو کیا جمہوریت باقی ہے یا جمہوریت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے؟ اس لیے میرے بھائی سب سے آخر کا جو مرحلہ پہنچتا ہے وہ ہے میڈیا کا۔ میڈیا ہر جمہوری ملک کا سب سے آخری پایا ہے۔ اگر میڈیا جمہوریت کے نظام سے ہٹ جائے تو پھر وہ جمہوریت کا نظام باقی نہیں رہے۔ 70% میڈیا صبح سے شام تک صرف مذہبی منافرت پھیلانے پہ لگی ہوئی ہے، جسے ملک کے تمام طرح کے بھوکوں کی کوئی فکر نہیں، جہاں ملک کے نظام کی کوئی فکر نہیں، لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، ملک کی جو سب سے بڑی بڑی چیزیں جو ملک کے مفاد کے لیے تھی انہیں زبردست طریقے سے بیچا جا رہا ہے، اور میڈیا ٹرائل نکال رہی ہے۔ میڈیا آئے دن صرف جمہوریت کے خلاف کام کر رہی ہے اور دنیا کے اندر اور ہندوستان کے ہندوستانیوں کو مذہب کے نام پر، قوم کے نام پر، برادری کے نام پر اور طرح طرح کے مسائل کے نام پر بانٹ کر کے اپنی روٹیاں سیک رہی ہے۔ میرے بھائی اگر ہم ان چاروں ستونوں کو دیکھتے ہیں ہر اعتبار سے جمہوری نظام خطرے میں پڑ چکا ہے۔ اس لیے مسلمان وہ قوم ہے، ہم پھر عہد کرتے ہیں جمعیت علماء کے جن اکابرین نے ہمارے اس جمہوری نظام کو تیار کرنے میں، سیکولرزم کا ڈھانچہ بنانے اور اسے تیار کرنے میں جو جد و جہد کی ہے، اور ڈاکٹر امبیڈکر کے ماننے والے ہم کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، ایک بڑی تعداد اس ملک کے اندر دلت کے نام سے مضبوط ہیں۔ ہم یہ آواز پہنچانا چاہتے ہیں جیسے کل مسلمان اور دلت نے مل کر کے اس ملک کی جمہوریت کی بقا کے لیے، اس ملک کی جمہوریت کے تحفظ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا، پھر ضرورت ہے مسلمان اور دلت قوم یہ کھڑے ہوں اور یہاں کے وہ سنجیدہ لوگ اور شہری کھڑے ہوں اور پھر سے کھڑے ہوں اور جمہوریت کے ہر نظام کو قائم کرنے کی اور اسے مضبوط کرنے کی کوشش کرے۔ میں اس لیے کہتا ہوں اگر جمہوری نظام باقی ہے تو تمہاری مسجدیں اور مدرسے باقی ہیں، اگر جمہوری نظام باقی ہے تو گردوارے باقی ہیں، اگر جمہوری نظام باقی ہے تو عیسائیوں کے
کے چرچ باقی ہیں. اگر جمہوری نظام ختم ہو جائے گا تو یاد رکھیے گا پھر نہ چرچ بچے گا، نہ مسجدیں بچیں گی، نہ مندر بچیں گے. ہر طرف انارکی پھیلی ہوگی، ہر طرف ظلم و ستم کا بازار گرم ہوگا. ہر کوئی کسی کمزور پر کھڑے ہو کر کے اس کی گردن پر پیر رکھ کر کے کھڑا ہوگا. اس لیے جمہوریت کا تحفظ ہر مذہب کا تحفظ ہے. ہم آج بھی ابھی بہت ساری قوم باقی ہے جو چند لوگ ہیں جو اس جمہوری نظام کو کھڑے ہو کر کے تباہ کرنا چاہتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے انگریزوں کے پیروں کی دھول چاٹ لی تھی. یہ وہی لوگ ہیں جو کل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لوگوں کی گستاخیاں کی تھی. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے انگریز کے ساتھ میں اس ملک کے مجاہدین اور اس ملک کے لڑنے والوں کے لیے اندر تمام راز پہنچائے تھے. یہ وہی لوگ ہیں جو کل غدار تھے، آج بھی غدار ہیں اور اس ملک کے اندر منافرت پھیلا رہے ہیں. اس لیے ہمیں یقین ہے ہمارے برادران وطن کا 70% اب بھی اس طرح کا ذہن رکھتا ہے جو جمہوریت پر یقین رکھتا ہے، جو جمہوری نظام پر یقین رکھتا ہے. اور یاد رکھیں اقتدار پر کرسیوں پر بیٹھنے والے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ملک میں منافرت پھیلا کر کے یا کسی قوم کو دبا کر کے یا کسی قوم کو تباہ کر کے یا کسی کو طرح طرح کے مصائب میں الجھا کر کے ہم اقتدار پر کرسیوں پہ بیٹھ جائیں گے، ہماری روٹیاں سک جائیں گی، وہ وقت دور نہیں ہے. قوم میں احساس ہو رہا ہے، شعور پیدا ہو رہا ہے. برادران وطن کھڑے ہو رہے ہیں جگہ جگہ، انہیں اندازہ ہو رہا ہے ملک کی سمت جا رہا ہے. وقت دور نہیں جب تم اقتدار کی کرسی کیا اقتدار کی کرسیوں کے آس پاس تک بھی نہیں بھٹک سکتے. یہ ملک چلے گا تو جمہوریت پر چلے گا، اس کے نظام پر چلے گا، اس کے علاوہ کوئی نظام قابل قبول نہیں ہو. اس لیے میرے بھائی آج جو 26 جنوری ہے اس لیے جشن منایا جا رہا ہے کہ 26 جنوری کو وہی قانون اور آئین بنے تھے. اس ملک کے ہر شہری کے لیے وہ قانون ایک ہے، وہ چاہے مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو بھائی ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، کسی بھی مذہب کا رہنے والا ہو. اگر چوری کی سزا کسی ہندو کے لیے ہے تو وہی مسلمان کے لیے بھی. اگر چوری کی سزا کسی کرسچن کے لیے ہے تو وہی مسلمان کے لیے ہے. اس سزا کے اندر کوئی مذہب کی بنیاد پر بھید بھاؤ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ طرح طرح کے اس طرح کے مسائل بنا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، مہم تیار کر رہے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے جمہوری نظام کے ساتھ مضبوط رہیں اور وہ حق جب تک آپ کے ساتھ ہے آپ کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. اور وہ بنیادی حق آپ کا ووٹ ہے. اگر ووٹ آپ کی طاقت، ووٹ آپ کا ہتھیار ہے، ووٹ آپ کی جمہوریت کی شان ہے، ووٹ آپ کی پہچان ہے. لیکن ہمارے برادران وطن اور ہمارے لوگ ان تمام ساری چیزوں سے دور رہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ دینا بیکار کی چیزیں ہیں. یاد رکھیے تمہارا ووٹ بھی لوگوں کو اقتدار سے اتار بھی سکتا ہے اور لوگوں کو اقتدار پہ بٹھا بھی سکتا ہے. اس لیے آج اس جمہوری ملک کے اس نظام کے نافذ ہوئے 73 سال ہو گئے. اس 73 سال کا ہمیں سب کو اقتدار پہ بیٹھے لوگوں کو اور یہاں کے ملک کے رہنے والے ہر شہری کو حساب لینا ہوگا، حساب دینا بھی ہوگا. 73 سال میں جمہوریت کی کتنی قدر کی اور جمہوریت کے مطابق کتنے لوگوں کے حقوق ادا کیے اور کتنے لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے. جمعیت علماء کل بھی ملک کے اندر اپنا کلیدی کردار آزادی میں اور جمہوری نظام بنانے میں، سیکولرزم کا ڈھانچہ تیار کرنے میں جس طرح اس جمعیت علماء نے اور اس کے اکابرین نے اپنی سب کچھ قربانیاں پیش کی ہیں، ہمیں امید نہیں بلکہ یقین کامل ہے جمعیت علماء پھر ہماری نمائندگی کرے گی اور ملک کی جمہوریت کے تحفظ کے لیے جو ہو سکے گا وہ کرے گی. اور جب بھی جمعیت علماء اس کام کے لیے ہم جیسے چھوٹے ناکارہ لوگوں کو، خادموں کو بلائے گی،
ہم بغیر کسی حجت کے ہم ان کے ساتھ میں کھڑے ہوں گے، اور آج پھر ہم یہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم جمہوریت کا تحفظ ہر آن کریں گے، ہر وقت کریں گے، ہر دم کریں گے، اور یہ دن اسی دن کے لیے ہے کہ ہم جمہوریت کی حفاظت کی قسم کھائیں، حلف کریں۔ آج کوئی گورنمنٹ اور گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ ایسا نہیں ہے جسے اس بات کی حلف نہ دلائی جاتی ہو، لیکن یہ حلف اپنے مذہبی کتابوں پر دینے کے باوجود جمہوریت کے خلاف کام کرتے ہیں۔ یہ ان کا ضمیر ہے، ہمارا ضمیر یہ ہے، ہم نے جو قسم کل کھائی تھی آج بھی اسی پر قائم ہے۔ مسلمانوں سے زیادہ نہ کل کوئی سیکولر تھا، نہ آج کوئی سیکولر ہے، اور نہ کبھی کوئی ہو سکتا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو اور جمعیت علماء کے ہمارے اکابرین کے درجات کو بلند کرے۔ جو موجود ہمارے اکابرین موجود ہیں، الہ العالمین ان کی عزت و عظمت کو اور ان کی شان کو بلند کرے۔ یہ وقت نہیں ہے، آپ حضرات دیکھیں، مطالعہ کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے اکابرین نے کس طرح سے قربانیاں دی ہیں۔ صرف میرے بھائی کہ آج اگر جشن منایا گیا ہے یا ہم منا رہے ہیں، یہ ہمارے اکابرین اور بڑوں کی دین ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔